بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کمپنی ہو اور اس کمپنی میں بہت سارے شیئر ہولڈر ہو، ان شیئر ہولڈروں میں سب سے زیادہ جس کے شیئر ہوتے ہیں وہ مالک سمجھا جاتا ہے، یعنی ساری کمپنی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کا جو جسم ہے وہ ایک بہت بڑی کمپنی کی مانند ہے، اس میں بہت سارے شیئر ہولڈر ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ شیئر ہولڈر ہیں، اس کے بعد ہمارے بہن بھائی شیئر ہولڈر ہیں، آگے جائیں تو پھر ٹیچر ہمارے شیئر ہولڈر بنتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے شیئر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے جسم پہ یا ہماری زندگی میں سب سے زیادہ شیئر کس کے ہیں اور کون ہمارے جسم کا مالک ہے؟ بظاہر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، مائی باڈی مائی وش، لیکن پہلے یہ تو فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ باڈی تمہاری ہے، کیا اس کے تم مالک ہو، اور کیا تم اپنی مرضی اس پہ چلا سکتے ہو؟ پہلے تو یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر یہ جو ہمارا جسم ہے اس پہ غور کریں تو حقیقت میں اس جسم پہ ہمارا حق کم سے کم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے شیئر اس جسم کے اوپر کم سے کم ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 75% شیئر کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور 25% اگر میرے پاس ہے، جو کہ 25 بھی نہیں ہے لیکن بشرط دیگر 25% میرے شیئر ہیں، تو مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ اپنی مرضی کے مطابق یا 75% جس کے شیئر ہے اس کی مرضی کے مطابق؟ آج کل چلتا ہے مائی باڈی مائی وش۔ ذرا تحقیق تو کریں کہ ہمارے جسم میں ہمارے کتنے شیئر ہیں۔ شروع کے 5-10 سال تو ہم اپنے ماں باپ کے سہارے ہی جیتے ہیں، اسی کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ہمارا ٹیک کیئر کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے جو بھی ٹیکے اور انجیکشنز وغیرہ ہیں وہ لگواتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری تعلیم کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہمیں اسکول بھیجتے ہیں۔ 12-15 سال تک تو ہم کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، بس ماں باپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اسکولز جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ہر جگہ ہمیں ان کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں یا میں اسکول جا رہا ہوں، اسکول کا ایک ڈریس بنایا ہے، اب اگر مجھے اسکول جانا ہے تو وہ ڈریس پہننا پڑے گا، میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا وہاں پہ، میں وہاں پہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، مجھے ان کے کہنے کے مطابق یا ان کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق مجھے چلنا پڑے گا۔ اسی طرح میں کالج میں جاتا ہوں تو کالج میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس اصول کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔
اور جب میں پڑھ لکھ کر ایک عام انسان بن جاتا ہوں اور سوسائٹی کا ایک حصہ بنتا ہوں، سوسائٹی میں کام کرنے لگتا ہوں، تو اب سوسائٹی کے مرضی کے مطابق مجھے چلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا میں کہوں کہ بھائی میں باہر جاؤں، میں اب بے لباس ہو جاؤں، یعنی لباس نہ پہنوں، میری سوسائٹی مجھے اجازت نہیں دے گی، میری سوسائٹی مجھے اجازت نہیں دے گی۔ اس لیے مجھے سوسائٹی کے قوانین کے مطابق مجھے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب آ جائیے کہ میرے جسم میں جو چیزیں ہیں وہ قدرت کی چیزیں ہیں، اور قدرت نے مجھے دی ہے، اور اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ مثلا یہ سانس میں لے رہا ہوں، میں رات کو سو جاتا ہوں، پھر بھی میرا دل دھڑکتا ہے اور میں سانس لیتا ہوں، اس میں میری مرضی کو تو نہیں پوچھی گئی۔ تو ہماری جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ سانس کے اوپر ہے، اور سانس قدرت دیتی ہے، تو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ قدرت کی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا دل ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا دل ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا دل جو ہماری پوری باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے کتنی مرتبہ پمپ ہوتا ہے، یہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے، جس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جس میں ہماری کوئی مرضی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اور 24 گھنٹے یہ دل جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ہمارے بلڈ کو گھما رہا ہے، جس سے ہم کمپلیٹ بھی ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ انسان کیسا عجیب ہے جو چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے باتیں کرتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ کس کا ہے یہ؟ کس کا ہے یہ؟ چربی سے دیکھتا ہے، دیکھنے کی قوت میں ہماری مرضی ہے؟ بہت سارے ایسے بیچارے نابینا لوگ ہیں کہ جن کے پاس بینائی نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو کہتے ہیں نا جیسی اللہ کی مرضی۔ ہماری مرضی کی کہاں بات آئی؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ ہم کو آنکھوں کی بینائی دیتا ہے یا چھینتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری یہ زبان جو چربی کا ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس سے ہم بولتے ہیں، یہ صلاحیت کون دیتا ہے؟ کیا ہم مصنوعی زبان لگا کے آواز نکال سکتے ہیں؟ اپنی دل کی بات کسی سے کر سکتے ہیں؟ یہ 2 سوراخ ہم کو دیے ہیں جو سماعت کے لیے کافی ہے۔ کیا اس میں ہماری مرضی چلتی ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیف ہیں، بہرے ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ معلوم تو کرو۔ تو یہ جو سنوائی جو دی گئی ہے، یہ جو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ جو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور یہ جو سانس لینے کے لیے جو 2 چھید بنائے ہیں، اس میں کیا ہماری مرضی ہے
کیا ہماری ناک لمبی ہونی چاہیے کہ چھوٹی ہونی چاہیے؟ کیا ہماری آنکھوں کے درمیان بہت بڑا وقفہ ہونا چاہیے؟ اس میں ہماری مرضی چلتی ہے؟ یا جیسا خدا نے بنایا ایسا ہم بنے؟ جب خدا نے جیسا بنایا ویسے ہم بنے تو پھر ہماری مرضی کی بات کہاں آئی؟ شکر کرو کہ خداوند عالمین نے آپ کو چند چیزوں میں خود مختار بنایا ہے، ڈیسیشن میکر بنایا ہے۔ صحیح فیصلہ کرو گے تو اس کا فائدہ ہے، اور غلط فیصلہ کرو گے تو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ ایچ پرسن مسٹ لیو دیئر لائف ایز اے ماڈل فار ادر۔ میں اپنی زندگی ایسے گزاروں کہ میں دوسروں کے لیے ماڈل بن جاؤں، لوگ میری زندگی کو دیکھ کر اس میں سے کچھ سیکھیں، اس میں سے کچھ ہضم کرے اور اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائے۔ تو ایچ پرسن مسٹ لیو دیئر لائف ایز اے ماڈل فار ادرس، دوسروں کے لیے۔ تو ہماری زندگی محض ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہماری زندگی ہم کس طرح سے جیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ شکر کریں کہ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، مثلا ایک جگہ دودھ رکھ دیا ہے اور ایک جگہ زہر رکھ دیا ہے۔ ہمیں زبردستی زہر نہیں پلایا جا رہا، ہمیں زبردستی دودھ نہیں پلایا جا رہا، یہاں ہماری مرضی ہے، لیکن دونوں کے اندر کے جو فوائد اور نقصانات ہیں وہ بھی بتا دیے کہ اس میں زہر ہے، یہ قاتل ہے، یہ قتل کر دے گا تم کو، اس میں توانائی ہے، یہ تم کو طاقت دیتا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، یہ پیو یا یہ پیو، یہ پیو یا یہ پیو، تمہاری مرضی۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم زہر پئیں لیکن ہم پر کوئی اثر نہ ہو، نہیں۔ قانون قدرت الگ ہے۔ تو ہم کس بات پر یہ کہتے ہیں کہ مائی باڈی مائی وش، اور اگر میں اس کو صاف الفاظ میں بیان کروں تو کپڑے کے معاملات میں ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے سے اچھے، قیمتی سے قیمتی لباس آپ پہنیے، آپ کی مرضی ہے، لیکن ایسی مرضی آپ نہیں اختیار کر سکتے کہ جس سے معاشرے کو نقصان ہو، جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہو۔ جیسا میں نے کہا کہ اگر سوسائٹی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے پورے لباس کو نکال کر راستوں میں گھوموں، کیونکہ ہر ایک کی ماں بہنیں ہیں، اسی طرح سے میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے گھر کے پاس کوئی بھی اس قسم کا آدمی آئے جہاں میری ماں بہنیں ہیں۔ شرم کی بات ہے اور عزت کی بات ہے، میں اجازت نہیں دوں گا اس کو۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ The kingdom of God is within you۔ اللہ کی بادشاہت دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے کنگڈم کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے اندر ہے، تمہاری جو زندگی ہے اس کے اندر ہے۔ 10-15%، 20% شیئر خرید کر ہم پوری انڈسٹری پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ The younger we are, the more we want to change the world۔ ہم جیسے جوان ہوتے ہیں، ہمارے اندر توانائی ہوتی ہے، شکتی ہوتی، ہم چاہتے ہیں ساری دنیا کو چینج کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس کو میں دوسری کیسٹ میں آگے بڑھاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔